نفس مطمئنہ امام حسین علیہ السلام، رسول کی جان فاطمہ کا لہتے جگر، علی کی آنکھوں کا نور، زینب کا یقین، سکینہ کا بابا، عباس کا مولا اور انسانیت کا محسن، میرا بادشاہ حسین۔ حسین علیہ السلام امام علی اور بی بی پاک فاطمہ الزہرا کے سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ آپ کو آپ کی والدہ سینے پر سلایا کرتی تھیں۔ آپ کے نانا رسول خدا آپ کی گردن، پیشانی، سینہ اور لب چوما کرتے تھے۔ علی آپ کو اپنا نہیں بلکہ محمد کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ یزید جب تخت پر آیا تو اس نے اسلام کی شکل بگاڑنا شروع کر دی۔ اس نے امام حسین سے بیعت کا کہا۔ آپ نے تاریخی جملہ کہا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یزید یہ بات مشہور کرنے لگا کہ کوئی اسلام نہیں تھا، یہ تو فقط ہاشمیوں نے ڈھونگ رچایا ہوا تھا۔ وہ حلال و حرام کی تمیز ختم کرنے لگا۔ امام جانتے تھے کہ وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے کہ امت کی اصلاح کی جائے۔ امام جانتے تھے کہ زخمی اسلام کو خون تطہیر کی ضرورت ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کا دن آیا۔ حسین لاشوں پر لاشیں اٹھاتے رہے۔ سب شہید ہو گئے ہیں، حسین اکیلے رہ گئے ہیں۔ زینب کے پاس الوداع کو آتے ہیں تو قیامت خیز منظر ہے۔ حسین زلجنا پر سوار ہوتے ہیں۔ زلجنا چلتا نہیں۔ امام پوچھتے ہیں، زلجنا تھک گئے ہو کیا؟ امام کی نظر زلجنا کے قدموں پر پڑتی ہے۔ 4 سالہ ننھی سکینہ زلجنا کی ٹانگیں تھامے ہوئے ہے۔ کہتی جاتی ہے، زلجنا میرے بابا کو مت لے کر جاؤ۔ حسین سکینہ کو پیار کرتے ہیں۔ سکینہ کہتی ہیں، بابا صبح سے جو بھی مقتل گیا واپس نہیں آیا، بابا مت چاہیے۔ حسین رو کر سکینہ کو زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ اب میدان جنگ میں آتے ہیں، لڑتے ہیں اور ساتھ میں کہتے جاتے ہیں، کہاں ہو میرے لیے اکبر کو برچھی مارنے والوں؟ کہاں ہو جنہوں نے میرے قاسم کے اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے؟ کہاں ہو جنہوں نے میرے عباس کے بازو قلم کیے، میرے اونو محمد کو شہید کیا، میرے اصحاب کو شہید کیا؟ سامنے آؤ، لڑو مجھ سے اور اس بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو۔ حسین نے کئی یزیدی فوجیوں کو واصل جہنم کیا کہ اچانک آواز آئی، اے نفس مطمئنہ، بس۔ عصر کا وقت ہوا۔ یزیدی فوج شور مچاتی رہی، حسین کو گراؤ، حسین کو گراؤ۔ حسین گھوڑے سے گرے، پاؤں رکاب میں آ گیا۔ اب نہ حسین زمین پر ہیں نہ زین پر ہیں۔ ہر طرف سے امام پر حملے ہوئے، نیزوں سے، تیروں سے، تلواروں سے۔ آہر زخمی بدن کربلا کی ریت پر آیا۔ حسین کربلا کی زمین پر سجدہ ریز ہوئے۔ کسی میں ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آگے بڑھ کر فاطمہ کے لال کی گردن کاٹے۔ ملعون شمر آگے بڑھا۔ اس نے اپنا گھٹنا حسین کے اس سینے پر رکھا جس کو نانا رسول خدا چوما کرتے تھے۔ اس نے کند خنجر لیا۔ یہ خنجر تیز بھی نہیں ہوتا۔ اس نے اس خنجر سے حسین کی گردن کاٹنا شروع کی۔ حسین نے اللہ سے قربانی کے قبول ہونے کی دعا کی۔ تلہ زینبیہ پہ کھڑی بی بی پاک زینب 40 قدم سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، مگر 4 سالہ سکینہ یہ منظر 4 قدم پر دیکھ رہی تھی۔ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا سر نوک نیزہ پر آ گیا۔ آپ کے جسم کو پامال کر دیا گیا، اس پر سے گھوڑے دوڑائے گئے۔ یہ ایسے گھوڑے ہیں جن کے سموں کا وزن دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ حسین کی پسلیاں باہر آ گئیں۔ جسم کا ایک حصہ اٹھاتے ہیں تو دوسرا حصہ گر جاتا ہے۔
حمید بن مسلم سے روایت ہے، میں نے حسین کے جسم پر زخموں کو گنا، اس پر 1900 تیروں کے نشان تھے، 12 نیزوں کے نشان تھے، 5 تلواروں کے نشان تھے۔ سلام میرے مولا حسین، سلام اے غریب نینوا، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ كل طعنة وكل طبرة بجسمك سلام 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 سلام، على كل قطرة سالت من دمك سلام 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 سلام، على كل طعنة وكل طبرة بجسمك سلام سلام سلام